باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی اس آیت میں کہ اس امت کے لیے 3 اعزاز ہیں۔ پہلا اعزاز یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنا احسان تم پر مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین کے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا کہ اسلام ہی تمہاری زندگی کا لائحہ عمل ہوگا۔ دین کا مطلب زندگی گزارنے کا ڈھنگ، وہ کس کے مطابق ہوگا؟ وہ اسلام کے مطابق ہوگا، اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ یہ 3 اعزاز ہے اس امت کے لیے۔ اب پہلی بات جو ہم نے پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو آج مکمل کیا، تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ اس سے پہلے جو انبیاء آئے اور ہر نبی ایک دین اور شریعت لے کے آئے تو وہ نامکمل تھے اور آج مکمل ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کا یہ بندہ سمجھے کہ اچھا اس امت کے لیے جب اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو انبیاء آتے رہے سوالات کے قریب، پوری آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، تو کیا ان کا دین ناقص تھا، نامکمل تھا اور آج مکمل ہو گیا؟ تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں جو دین اور شریعت انبیاء لے کے آئے وہ کسی خاص زمانے کے لیے تھے، کسی خاص وقت کے لیے تھے، یا کسی خاص علاقے اور قوم کے لیے تھے۔ وہ شریعت، وہ دین، وہ پیغام ایک قوم کے لیے ہوتا تھا، ایک وقت کے لیے ہوتا تھا۔ اس نبی کے چلے جانے کے بعد، یا اس قوم کے چلے جانے کے بعد، یا اس زمانے کے چلے جانے کے بعد نئی شریعت یا نئی باتیں کسی اور پیغمبر کے ذریعے سے لائی جاتی تھی۔ یہاں جو یہ بات ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانیت کی تربیت کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے اور بنی نوع انسان کے ترقی اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جو طریقے ہم تربیت کے انداز میں رفتہ رفتہ بتاتے تھے، مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں، مختلف زمانوں میں، آج انسانیت کی تربیت اپنے انتہا کو پہنچ گئی، اور وہ تربیت والا پیغام اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اب اس پیغام کے بعد نئے کسی پیغام کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کی تربیت کے لیے یہ ہمارا آخری اور حتمی پیغام ہے۔ تو اس الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دین ہمارا مکمل ہو گیا تو پہلے انبیاء کا دین شاید ناقص تھا، وہ ناقص نہیں تھا، بلکہ جیسے بچے کی تربیت ہوتی ہے، انسان کی تربیت ہوتی ہے، بچپن میں جو اس کے موافق جو غذا ہوتی ہے وہی اس کو کھلائی جاتی ہے، پھر لڑکپن میں جو غذا اس کے موافق ہوتی ہے وہ کھلائی جاتی ہے، جوانی میں جو اس کے موافق جو غذا ہوتی ہے وہ کھلائی جاتی ہے۔ اور کوئی بھی آدمی جوانی میں آ کر جب 3-4 روٹیاں کھاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جب بچپن میں مجھے صرف ایک فیڈر ملتا تھا تو وہ غذا ناقص تھی، بلکہ اس وقت وہ غذا ہی پوری تھی، کیونکہ اس وقت اگر اس کو 3 روٹیاں کھلاتے تو پہلے تو وہ کھا نہیں سکتا تھا، ورنہ وہ بیمار ہو جاتا اور زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا تھا۔ تو اس زمانے میں کوئی بھی انسان آج اپنی عمر میں کسی اپنے والدین پر، اپنے سرپرستوں پر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ بچپن میں آپ نے مجھے ابھی یہ کھانا کھلا رہے ہو تو اتنی مقدار میں کھانا اس وقت کیوں نہیں دیا؟ تو اس وقت آپ کے اندر اس کی قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی آپ کے معدے کے اندر۔ تو ایسے ہی انسانیت کی تربیت ہو رہی تھی، انسانی مزاجوں کی تربیت ہو رہی تھی، تو ہر نبی نے اس زمانے میں اس مزاج کے مطابق اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس وقت اس کی تربیت اسی انداز میں ہونی تھی۔ لہٰذا ان شریعتوں کو یا ان دین کی باتوں کو ہم ناقص نہیں کہیں گے، بلکہ وہ وقت اور موقع کے مناسبت سے بالکل ٹھیک بات وہاں تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے آتے انسانیت کی صلاحیت اپنے انتہا کو پہنچ گئی، اس کی تربیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اب اس تربیت کے لیے کسی نئے پیغام کی ضرورت
نہیں ہے تو قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے یہی آخری اور حتمی پیغام ہے، جس میں ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ مل جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی نئی شریعت نے آنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہے۔ یہ تو پہلی بات سمجھنی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ جب دین مکمل ہے تو اس دین مکمل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جو باتیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی اس کے بعد کسی نئے انداز سے شریعت کا کوئی حکم اجتہاد کے ذریعے سے نہیں بتایا جا سکے گا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کا صاف انداز میں صراحت کے ساتھ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی حکم نہیں ملتا۔ تو اگر ایک طرف ہم دیکھیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن تو کہہ رہے تمہارا دین مکمل ہے، حالانکہ اس وقت بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث ایسی ہیں کہ جس میں موجودہ زمانے اور آئندہ نئے تحقیقات کے سامنے جو مسائل آئیں گے تو ان مسائل کا حل یا ان مسائل کا جواب صاف الفاظ میں تو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اجتہاد کا دروازہ بھی بند ہے اور کسی نئے مسئلے کا حل بھی آپ قرآن اور حدیث سے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر نہیں نکال سکتے۔ تو اس آیت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے لیے تمہارے دین میں ہم نے ایسے ضابطے بنا لیے، ایسے اصول بتا دیے، ایسے قوانین بتا دیے کہ ان ضابطوں، اصولوں اور قواعد کی بنیاد پر آپ ہر مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں، چاہے وہ قیامت کے قریب ہو، درمیانے زمانے میں ہو، آخری زمانے میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی نوعیت کا مسئلہ ہو، خاندانی زندگی کا ہو، عائلی قوانین جس کو کہتے ہیں، معاشی زندگی کا ہو، سیاسی زندگی کا ہو، انفرادی زندگی کا ہو، اجتماعی زندگی کا ہو، اخلاقیات کا ہو، معاملات کا ہو، سیاست کا ہو، معاشرت کا ہو، انفرادی تعلقات کا ہو، بین الاقوامی تعلقات کا ہو، کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آئے گا، اس مسئلے کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حل قرآن اور حدیث میں نہ ہو۔ ہاں صاف الفاظ میں تو نہیں ہوگا تو اجتہاد کی بنیاد پر اہل تحقیق اس کا حل نکال سکتے ہیں، اور اجتہاد کی اجازت خود قرآن کریم نے دی ہے، جیسے سورۃ النساء کی ایک آیت پہ گزری تھی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ کہ یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ ہر آنے والی افواہ کو پھیلا دیتے ہیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے اندر ایک پروپیگنڈے کے طور پر ان کو اپنے دین سے بدظن کرنے کے لیے یا کم از کم بے چین کرنے کے لیے۔ تو اگر اللہ نے کیا تعلیم دی؟ اگر یہ لوگ ہر آنے والی بات اور ہر آنے والے مسئلے پر خود کوئی تبصرہ اور تجزیہ نہ کرتے، بلکہ اس بات کو یا تو رسول اللہ تک پہنچا دیتے یا اولی الامر تک پہنچا، جو صاحب اختیار اور صاحب تحقیق لوگ ہیں ان تک پہنچا دیتے، تو وہ اس کے اوپر بہتر تبصرہ کر سکتے تھے، بہتر تجزیہ کر سکتے تھے، اور وہ اس مسئلے کا بہتر حل تلاش کر سکتے تھے، بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو یہ عوام میں لے آتے ہیں اور پھر عوام پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت بھی اللہ نے بتا دیا تھا۔ اور اسی طرح وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کے اندر بھی تفسیر گزر گئی کہ جہاں امت کے اجتماعی معاملات میں امت کے اہل تحقیق اگر کسی مسئلے پر اتفاق کر لیتے ہیں تو اس کا ماننا بھی قرآن کی روح سے لازم ہے۔ تو اس طرح کی کئی آیات ہیں جہاں قرآن کریم نے اجتہاد کی اجازت بھی دی ہے، بلکہ اجتہاد کی ضرورت کے تحت اس کو لازم بھی قرار دیا ہے کہ آپ لازمی طور پر اجتہاد کریں گے، صاحب تحقیق لوگ، صاحب علم لوگ اجتہاد کر کے ہر نئے مسئلے کا حل تلاش کریں گے، لیکن ان کا اجتہاد کیا ہوگا؟ وہ قرآن اور حدیث کے تابع ہوگا، قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہوگا۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر مسئلے کا صاف طور پر حکم قرآن اور حدیث میں ملے گا، کہ صاف کوئی آیت دکھاؤ، صاف کوئی حدیث دکھاؤ کہ جس میں صاف طور پر اس مسئلے کا حل ہو۔ نہیں، ہر مسئلے کا حل صاف طور پر، جس کو ہم کہتے ہیں صراحتاً، صاف الفاظ میں قرآن اور حدیث میں ہر مسئلے کا حل ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسئلے کے لیے ضابطہ، اصول اور قانون کا قرآن اور حدیث میں ہونا ضروری ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ قیامت تک کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، کسی بھی نوعیت کا مسئلہ پیش آ جائے اور اس کا حل قرآن اور حدیث میں نہ ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ دو باتیں سمجھنی تھی۔ تیسری بات جو سمجھنی ہے وہ ضروری وہ یہ کہ اس آیت سے متعلق ایک موقع پر یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم بڑا جشن مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے، فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے وہ آیت،
اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آیت بتا دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کیونکہ اس میں اس امت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حتمی اعلان کر دیا کہ یہ ایسا پیغام ہے کہ اس کے بعد کسی نئے پیغام کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں زندگی بھر کے تمام مسائل کا حل اس پیغام کے اندر موجود ہے۔ اس امت کا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ تو یہودیوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ آیت اگر ہمارے پاس یعنی تورات میں ہوتی تو جس دن یہ آیت آتی ہم اس دن کو تاریخی یادگار بنا کر ہم اس میں جشن مناتے، خوشی مناتے۔ تو تعلیم یہ تھی کہ آپ لوگوں کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز آپ کو دیا، تو مقصد یہ تھا کہ آپ بڑے خاموشی سے یہ دن گزر جاتا ہے، یعنی یہ 9 ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہوئی تھی میدان عرفات میں، تو آپ کو بھی کوئی جشن وغیرہ منا لینا چاہیے۔ گویا کہ دبے الفاظوں میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے صاحب فراست آدمی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ ہاں جس آیت کی بات آپ کر رہے ہیں وہ آیت بھی مجھے معلوم ہے، اور مجھے وہ موقع بھی معلوم ہے کہ وہ آیت نازل ہوئی، جمعہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، میدان عرفات میں حج ادا ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت میں موجود تھے، اور عصر کے بعد کا وقت تھا اور یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ ساری برکتیں مجھے معلوم ہیں۔ تو کیا بتا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دبی الفاظ میں پیغام دے دیا کہ ہمارے ہاں مذہبی تہوار اور مذہبی جشن ہم اپنی مرضی سے نہیں بتا سکتے، نہ ہی منا سکتے ہیں۔ مذہبی دن صرف وہی مقرر ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ یہ آیت اگرچہ ہمارے پاس آئی ہے لیکن حضور نے ہمارے لیے جشن کی تعلیم نہیں دی، اس دن پر تو ہم بھی تعلیم نہیں دیں گے۔ اور ساتھ آپ نے یہ پیغام بھی دے دیا کہ ہاں دیگر اقوام میں اور اسلام میں فرق بھی یہی ہے کہ باقی اقوام اور باقی مذاہب اپنے مذہبی تہوار مناتے ہیں تو اپنے بڑوں میں سے کسی بڑے کے تاریخی دن پر یا کسی تاریخی واقعے پر، جبکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ان کے ہاں مذہبی تہوار کسی تاریخ سے یا کسی شخصیت سے وابستہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اعمال سے وابستہ ہوتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیث میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سال بھر میں 2 عیدیں رکھی ہے، ایک عید الفطر ہے، وہ رمضان کا ایک عظیم الشان عمل جب آپ انجام دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عمل کی بنیاد پر آپ کو تاریخی دن منانے کی اجازت دی ہے۔ اور دوسرا، میدان عرفات کے بعد جب حاجی حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو اتنا بڑا رکن پوری دنیا سے لوگ جمع ہو کر ایک فریضہ انجام دیتے ہیں، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، آخرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس نیک عمل کے بعد بھی تم جشن منا سکتے ہو 3 دن تک۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے میزبان اور تم سب اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کی میزبانی سے لطف اٹھاؤ۔ اور ان 3 دنوں کے اندر روزے رکھنے کو بھی منع فرما دیا کہ روزہ بھی نہ رکھو، اللہ کی میزبانی سے اور مہمان نوازی سے لطف اٹھاؤ۔ تو یہ پیغام وہ جیسے دبے الفاظ میں پیغام دے رہے تھے کہ جشن منانا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام دیا کہ ہماری شریعت اور باقی اقوام اور مذاہب میں فرق یہی ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی تہوار ہم اپنے کسی تاریخی واقعے یا شخصیت سے نہیں وابستہ کرتے، بلکہ احادیث میں دین میں جہاں ہمیں جشن منانے کی تعلیم دی وہاں ہم جشن منائیں گے، اور وہ جشن بھی ایسی تعلیم دی کہ وہ اعمال سے وابستہ ہے، شخصیت سے وابستہ نہیں ہے۔ شخصیات تو آتی جاتی ہیں، سب سے بڑی شخصیت اس کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے بڑھ کر شخصیت تو کسی کی ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس شخصیت کی سے ہماری کوئی مذہبی تہوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وابستہ نہیں کی، بلکہ قرآن نے کیا بتایا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد بھی ایک انسان ہے، رسول ہے، پہلے بھی کئی رسول آئے دنیا میں اور چلے گئے، تو کیا یہ محمد یعنی جو ہمارے رسول ہے یہ اگر فوت ہو جائے تو کیا تم بھی الٹے پیر دین کو چھوڑ دو گے اور اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ نہیں، مسلمان کے لیے تعلیم تو کیا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، وہ شخصیات کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا۔ شخصیات کی پیروی کرتا ہے لیکن مذہب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے۔ جہاں دین اور مقصد نہ ہو وہاں وہ کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ مسلمان نظریاتی ہوتے ہیں۔ نظریاتی ہوتے ہیں کہ ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی۔ اور سربلندی کا یہ مقصد نہیں کہ تلوار لے کے ہر وقت سربلندی اپنے جسم سے شروع کر لے۔ یہاں بھی جب اپنے جسم پر اسلام نافذ کریں گے، چلتے پھرتے اسلام کی سربلندی ہے، یعنی لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ ہاں یہ ہے اسلام۔
تو یہ ہے ہمارا مقصد، اللہ کی رضا کے لیے دین کی سربلندی ہو، اور اپنی قبر و آخرت اور اپنی آخری منزل کی کامیابی کے لیے کوشش ہو، اور انسانیت کی بلائی کے لیے کوشش ہو، اور نافرمانی سے خود بھی بچنا ہو، دوسروں کو بھی بچانا ہو۔ یہ سارا عظیم مقصد ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام اور فرمان کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اگر کوئی جشن منانا ہے تو وہی جشن ہوگا جو حضور نے بتا دیا، اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ باقی اقوام کے پاس تاریخی شخصیات دو چار ہی ہوں گی، تاریخی واقعات ہی دو چار ہوں گے، تو اسی سے وہ اپنے رسومات وابستہ کر لیتے ہیں۔ اسلام کا تو اگر تاریخی شخصیات یا واقعات سے اگر جشن کو متعین کر لے تو پھر تو روزانہ ہی جشن ہے۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی پیروکار آئیں، کتنی بڑی بڑی شخصیات آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معجزات اور واقعات کو دیکھیں تو کس کس معجزے کے اوپر جشن منائیں گے، کس کس واقعے کے اوپر جشن منائیں گے؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف طور پہ بتا دیا کہ شخصیات اور واقعات سے ہماری رسومات وابستہ نہیں ہیں، بلکہ نظریات اور دینی تعلیمات سے ہماری ساری کی ساری رسومات اور عادات وابستہ ہے۔ تو اس آیت کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام سے ہمیں بھی یہ سبق ہے کہ جو تعلیم حضور نے ہمیں دی ہم اسی کے پیروکار ہیں۔ اپنے طور پر ہم کسی نئے نظریے یا کسی نئی فکر یا کسی نئی سوچ کو ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کامل سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔